العالمين نور قلوب العارفين بنور معرفته وأسقط بعد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت معار الولد. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، بزرگان مذہب ملت، برادران ایمانی، کرم حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسے دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے، اور اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو اہل بیت سے اور کربلا سے وابستہ رکھ کر با حیثیت بنا دیا۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر محمد، دھڑکنوں پر علی، سینوں پر حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ عزیزان گرامی، ابھی آپ کے سامنے شعراء ذوی الاحترام بہترین منظوم نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے کہ خداوند عالم ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، مزید توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ میں نے رسول خدا کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمایا، یا علی انت معار الولد، اے علی آپ معار الولد ہیں، یعنی آپ کی ذات سے حلالی اور غیر حلالی کا فرق جانا جاتا ہے۔ آپ کی ذات سے حلالی اور غیر حلالی کا فرق جانا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں دلیل قائم کر رہا ہوں۔ آپ کی ذات سے، یہ خود رسول اسلام فرمانے کہ آپ کی ذات سے حلالی اور غیر حلالی کا فرق جانا جاتا ہے۔ بھائی جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی اور مولائے گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک سانپ آیا، اور سانپ آیا جیسے ہی مولا نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اسے دو پارا کر دیا۔ اب لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، فوراً رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ، اللہ کے ولی نے وہ نشانی مٹا دی جس سے ہم نے حلالی اور غیر حلالی کا فرق جانا تھا، علی نے تو وہ نشانی ختم کر دی۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ ایک نشانی مٹنے سے پہلے دوسری نشانی بنا دیتا ہے، ایک نشانی مٹنے سے پہلے دوسری نشانی بنا دیتا ہے۔ کہا کہ تو پھر اب کون بتائے گا کہ حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اب علی بتائیں گے کہ حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے۔ علی بتائیں گے کہ حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اب جو بھی بچہ
پیدا ہو اور اس کو علی کے سامنے لانا، اگر چہرہ دیکھ کے مسکرا دے تو سمجھ لینا حلالی ہے، چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ لینا غیر حلالی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ نعرے حیدری، آواز بلند نعرے صلوات۔ علی کے سامنے لانا اس کو، اگر چہرہ دیکھ کے، یہ بہت سی حدیثوں میں آیا اور روایتوں میں بھی آیا ہے، یہاں تک کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی روایت ہے، اور خود رسول خدا اپنے صحابہ کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے بچوں کا خود امتحان لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ذریعے سے تم ان کے سامنے فضائل پڑھو، اور اگر چہرہ اتر جائے تو سمجھ لینا کہ وہ غیر حلال ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب تم سفر پہ جاؤ اور سفر پہ جب واپس آؤ سفر سے، تو تم اپنے بچوں کے سامنے علی کی ولایت کا اعلان کرنا اور ان کے فضائل پڑھنا، اور یہی جملہ کہ اگر چہرہ اتر جائے تو سمجھ لینا کہ غیر حلال ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول خدا نے فرمایا تھا کہ کون بتائے گا، پوچھا گیا کون بتائے گا کہ حلالی اور غیر حلالی کون ہے، کون بتائے گا؟ تو کہا کہ اب علی بتائیں گے کہ حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تم ہر وقت علی علی کرتے ہو، علی علی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہا کہ علی کا راستہ ہی تو وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم اور خیر پر چلاتا ہے۔ علی کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم اور خیر پر چلاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا اور اس بات کو دیکھا بھی ہوگا کہ جب مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، سارا محلہ جانتا ہے اس مرنے والے کی اچھائی بھی اور اس مرنے والے کی برائی بھی، سارا محلہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی نماز میت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پانچویں تکبیر کہتے ہیں تو سب یہ جملہ دہراتے ہیں کہ بار الہا میں اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر کہ یہ خیر پر تھا۔ صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجهم۔ علی کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم اور خیر پر چلاتا ہے۔ تو مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، سارا محلہ جانتا ہے اس مرنے والے کی اچھائی بھی اور اس کی برائی بھی، لیکن جیسے ہی ہم لوگ نماز میت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پانچویں تکبیر جو کہی جاتی ہے کہ بار الہا میں اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر کہ یہ خیر پر تھا، میں اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر کہ یہ خیر پر تھا۔ چھٹے سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ خیر کہتے کسے ہیں، خیر ہے کیا؟ تو چھٹے سرکار نے فرمایا یہ خیر ہی تو ہمارے دادا علی کی ولایت ہے، خیر ہی تو ہمارے دادا علی کی ولایت ہے۔ یہ القطرہ کی پہلی جلد ہے جس کے اندر یہ فقرہ لکھا ہوا ہے، یہ خیر ہی تو ہمارے دادا علی کی ولایت ہے۔ اب جب مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، غسل و کفن ہو گیا، اب قبر میں لٹال دیا گیا۔
تو مولانا کیا پڑھتے تک جب ان کا کاندھا ہلا کے کہا جاتا ہے اسما افہم، سن اور سمجھ، اسما افہم، سن اور سمجھ. میں کہوں گا اگر یہ مر چکا ہے تو یہ کہنا فضول ہے کہ اسما افہم، سن اور سمجھ. اگر یہ مر چکا ہے تو یہ کہنا فضول ہے. پتہ چلا جو علی کی محبت میں مر جاتا ہے وہ بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. بات بھیجے اللہم صلی علی محمد یا علی. ایک آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی جو بندہ محمد. علی کی محبت میں مر جاتا ہے وہ بندہ اس قابل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، ان کے محب کا یہ عالم ہے کہ موت اور حیات پر اختیار رکھتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے موت اور حیات پر اختیار رکھتے ہیں. جناب بہلول جو ایک فقیہ تھے اپنے دور کے، فقیہ تھے اپنے دور کے، لیکن پھرتے تھے دیوانوں کی طرح. ان کی رشتہ داری تھی بادشاہ سے، ہارون رشید تھے ان کی رشتہ داری تھی. اور ایک دن شہر آ گئے. آنے کے بعد کچھ بندوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگے، اتنے میں بادشاہ کا جب گزر ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ بولول کیا کر رہے ہو؟ کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. اس فلسفے کو غور سے سنیے گا. کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. کہا پھر کوئی نتیجہ نکلا؟ کہاں نتیجہ نکل آیا. کہا کیا نکلا؟ کہا کہ اللہ مان گیا بندے نہیں مان رہے. اللہ مان گیا بندے نہیں مان رہے. گفتگو تمام ہوئی، پھر آ گئے قبرستان. قبرستان میں بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے ہارون رشید کا گزر ہوا. ہارون رشید کا گزرنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس نے سوال کیا، بولول کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کام جو شہر کرنے گیا تھا، بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. کہا پھر کوئی نتیجہ نکلا؟ کہاں نتیجہ نکل آیا. کہا کیا نکلا؟ کہا کہ بندے مان گئے اللہ نہیں مان رہا ہے. بندے مان گئے اللہ نہیں مان رہا. عزیزان گرامی، شہر کا عالم یہ تھا کہ اللہ مان گیا بندے نہیں مان رہے ہیں، اور قبرستان کا یہ عالم ہے کہ بندے مان گئے اللہ نہیں مان رہا ہے. اس فلسفے کا مطلب یہ ہے، بہلول بتانا یہ چاہ رہے کہ دیکھو جو عقیدہ بنانا ہے قبر میں آنے سے پہلے بنا لو، قبر میں آنے کے بعد عقیدہ نہیں بنتا. قبر میں آنے کے بعد عقیدہ نہیں بنتا. ایک صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا علی یا علی. ایک آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. قبر میں آنے کے بعد عقیدہ نہیں بنتا، لہٰذا قبر میں آنے سے پہلے عقیدہ بنا لو اور اپنے آپ کو دیکھ لو، جانچ لو، پہچان لو اپنے آپ کو. تو عزیزان گرامی، یہ ان کے غلاموں کی یہ کیفیت ہے کہ یہ موت اور حیات کے اوپر اختیار رکھتے ہیں. اب ایک واقعہ اور پیش کر رہا ہوں. ہارون رشید نے کہا بادشاہ سے، ہارون رشید نے کہا بولول سے کہ تم اس طریقے سے پھرتے ہو دیوانوں کی طرح، تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوتی، تمہاری وجہ سے ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوتی. اچھا ہوتا کہ تم مر جاتا، اچھا ہوتا کہ تم مر جاتا. بہلول فوراً زمین پہ لیٹ گئے. کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو لو بہلول مر گیا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بہلول مر جائے تو لو بہلول مر گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہاتھ لگا کر دیکھا گیا تو واقعاً بہلول مر چکے تھے. بہلول مر چکے تھے. غسل و کفن بھی ہو گیا. اب کاندھا دیا گیا. جیسے ہی ہارون رشید نے کاندھا دیا، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ ساری چیزیں میری وجہ سے ہوئی. اگر میں نہ کہتا کہ بہلول تو نہ مر تو بہلول آج زندہ ہوتا. فوراً بہلول اٹھے. کہنے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ بہلول نہ مرے تو لو میں زندہ ہو گیا. کہنے لگے اگر تم چاہ رہے ہو کہ بہلول نہ مرے تو لو بہلول زندہ ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چاہنے والوں کی کیا کیفیت ہے، موت اور حیات کے اوپر اختیار رکھتے ہیں.
موت اور حیات کے اوپر اختیار رکھتے ہیں. تو میرا جملہ کہا تھا کہ حلالی اور غیر حلالی. ایک دن بہلول سے بادشاہ نے کہا بہلول تم سب کے مسئلے حل کرتے ہو, میرے بھی کر دو. کہنے لگے کیا مسئلہ ہے بتاؤ. کہنے لگا 40 حرامزادے چاہیے, 40 حرامزادے. کہنے لگے اس میں کون سی بڑی بات ہے, لو ابھی لایا, مجمع جمع کیا, علی کے فضائل پڑھتے گئے, چہرہ اترتا گیا, ایک طرف کرتے گئے, چہرہ اترتا گیا, ایک طرف کرتے گئے. کہا یہ لو. کہا کہ تم نے اتنی جلدی کیسے لے لیا. کہنے لگے تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کیا, علی بتائیں گے کہ حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے. بس میں نے اس حدیث پہ عمل کیا اور یہ تمہارے سامنے 40 حرامزادے لے آیا. تو عزیزان گرامی, موت اور حیات کے اوپر ان کے غلاموں کا بھی اختیار ہے, ان کے غلاموں کا بھی اختیار ہے. عزیزان گرامی, میں جملہ بدل کے عرض کروں کہ اگر جو بندہ اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں, شہید ہو جاتا ہے, اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. اور رسول خدا نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے. اور رسول صرف یہی رکے نہیں بلکہ آگے حدیث کو بڑھایا, من مات علی حب آل محمد مات مغفورا, جو اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. پھر آگے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا, جو اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے, وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ سرکار تبرہ اتنا پڑھتے ہیں, تبرہ کیوں اتنا کرتے ہیں. سنیے, تبرہ سنت رسول ہے, یہاں تک کہ رسول نے اس حدیث کو اور آگے بڑھایا اور فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا, جو اہل بیت سے بغض کیا ہوا مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے. اہل بیت سے بغض کرنے والا اگر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کافر مرتا ہے. تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے. آپ نے اسے گالی کیوں سمجھ لی؟ مہذب قومیں گالیاں نہیں پکتی. تبرہ ہم نہیں چھوڑیں اس لیے کہ تبرہ جزو دین ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ تبرہ ہے کیا. آپ نے تبرہ کو گالی کیوں سمجھ لی؟ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. تو عزیزان گرامی دیکھیے, محرم جیسے ہی قریب آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں پرانے وہی پہنیں. حالت مجبوری میں اگر کسی نے نیا لباس بنوا بھی لیا تو وہ پہن لے, اس کے لیے قید نہیں ہے, مجبوری کی حالت میں. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے یہ آیا کہ محرم آیا اور ہم محرم میں یہ نئے لباس پہنیں, تو یہ جائز نہیں ہے. حالت مجبوری میں اگر آپ کے پاس ہے پرانا لباس تو آپ اسے ہی پہن لیں, اور افضل ترین مانا گیا ہے کہ آپ لباس کو ایسا نہ پہنیں کہ یہ نیا ہو, آپ پرانے ہی لباس پہنیں. عزیزان گرامی, معرفت امام, معرفت امام, لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں, کیسے پہچانیں گے کہ ہم یہ میرا امام ہے. آیت اللہ تقی بہجت سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے امام کو کیسے پہچانیں گے, کیا ہمارا امام, وقت کا امام ہماری باتیں سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے. تو انہوں نے فرمایا, آیت اللہ تقی بہجت ایک عارف تھے, بہت بڑے عالم تھے, ان کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب وہ مجلس پڑھنے بیٹھتے تھے تو ان کو سامنے کوئی نظر ہی نہیں آتا, بھلے مجمع بیٹھا ہو لیکن سامنے کوئی نظر نہیں آتا. کہنے لگے میں کس کے سامنے پڑھوں مجلس, اس سب تو مجھے بھیڑ اور بکرے نظر آ رہے ہیں, میں کس کے سامنے مجلس پڑھوں. منبر سے اتر جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ میرا امام, وقت کا امام ہماری باتیں سنتا ہے یا نہیں سنتا, تو انہوں نے کہا کہ جو ابھی تم نے مجھ سے کہا اس سے پہلے کہ میں سنوں امام نے تمہاری بات کو سن لی, امام نے تمہاری بات سن لی. اس سے پہلے کہ تم مجھ سے گفتگو کرو امام نے یہ بات تمہاری سن لی. تو عزیزان گرامی, امام کی معرفت, کہنے لگے کہ کربلا کے اندر امام موجود تھے,
لیکن شمر کو ان کی آنکھوں نے یہ درک نہیں کر سکا وہ کہ امام ہے کون. مولا حسین تو خود موجود تھے نا, لیکن اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں تاکہ ہم امام کی زیارت نصیب فرما سکیں. کردار کو بدلنا پڑے گا. عزیزان گرامی, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز افضل یا عزاداری افضل, نماز افضل یا عزاداری افضل ہے. یہ وہ سوال کرتے ہیں جو دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ سوال کرتے ہیں جو دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت, نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت. عزاداری میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. مٹ گئے بنو امیہ, مٹ گئے بنو عباس, لیکن عزاداری نہ کبھی رکی ہے نہ کبھی رکے گی. عزاداری کوئی رکنے والی چیز نہیں ہے. یہ آج کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا, ان کو بتائیے عزاداری نہیں رک سکتی, اس لیے کہ ہم ماں فاطمہ کی دعا سے پیدا ہم وہ قوم ہیں جو ماں کی دعا سے پیدا ہوئے اور بیٹے کی دعا سے زندہ ہیں. وہ قوم, اس لیے کہ جب کربلا میں حسین آئے ہیں, جب زمین خرید لی کربلا کی, تو مولا نے یہی کہا کہ دیکھو بنی ہاشم کے لوگوں, دیکھو بنی اسد کے لوگوں, میں تو اس 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جاؤں گا, لیکن اگر کوئی میرا مہمان آئے تو کم از کم اسے 3 دن تک اسے میرا مہمان رکھنا, اسے کھانا پلانا, پانی پلانا, اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا, کسی چیز کی کمی نہ ہو اسے. اللہ کرے آپ سب کربلا کی زیارت کے لیے جائیں اور جا کر دیکھیں وہاں کتنی تڑپ ہوتی اگر کوئی زائر کربلا کو جاتا ہے. ہم اس سے یہی جملہ بس کہتے ہیں کہ آقا کو میرا سلام کہنا یا میرے لیے دعا کرنا. کتنی تڑپ ہوتی عزیزان گرامی. ابھی 40 قریب آ جائے گا تو آپ اس کربلا کی زیارت کو لیے بہت بے چین ہوں گے, بہت بے چین ہوں گے اس کے لیے کہ کاش کہ میرا بھی نام فہرست میں ہوتا, کاش کہ ہم بھی اس سال کربلا کو جاتے. مگر اللہ اکبر. عزیزان گرامی, آج 3 محرم کی تاریخ ہو گئی. 28 رجب کو جو حسینی قافلہ مدینے سے چلا تھا وہ 2 محرم کو کربلا میں پہنچا, 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوا, اور آج 3 تاریخ ہو گئی. خیمے نصب ہو گئے, خیمے لگ گئے ہیں. یوں تو سب کی شہادت روز عاشور ہوئی, لیکن علماء نے ان تاریخوں کو خالی نہیں رہنے دیا. ایک ایک دن ایک شہید سے مخصوص کر دیا کہ آج ان کے مصائب پڑھنا تو کل ان کے مصائب پڑھنا. یہ تاریخوں کو خالی نہیں رکھا علماء نے. عزیزان گرامی, جسے جنت جانا تھا وہ کہیں اور کیوں جاتا ہے. حسین سب کو ساتھ لے کر آئے. کہاں ہے زہیر, کہاں ہے حبیب, کہاں ہے جون, سب کربلا میں موجود. اور جناب حبیب کو تو حسین نے خط لکھ کر بھیجا تھا. اور یہ واحد کربلا کا ایسا شہید ہے جسے حسین نے فقیہ کا لقب دیا ہے. اور جب خط لکھا ہے, جب قاصد خط لے کر پہنچا ہے تو ایک مرتبہ دق الباب کیا. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں جب دق الباب ہوا, کہنے لگے کون ہے؟ کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں, میں حسین کا قاصد ہوں. فوراً تڑپ گئے, فوراً آتے دروازہ کھولا, حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا, چوما. وقت کا امام خط بھیج رہا ہے نا, اللہ اکبر, وقت کا امام خط بھیج رہا ہے. ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنی زوجہ کے سامنے خط کو پڑھا, لکھا ہوا تھا حبیب میں کربلا پہنچ گیا. حبیب میں 2 محرم کو کربلا میں آ گیا.
हबीब अब तुम ये खत भेजने की वजह ये सुन लो कि मैं नरग़े आदा में घिरा हुआ हूँ, चारों तरफ फौज ही फौज है हबीब, अगर तुम मेरी नुसरत को आ सकते हो तो आ जाओ, मगर एक बात का ख्याल रखना हबीब, मेरे साथ मेरी बहन ज़ैनब भी है। अल्लाह अकबर। हुसैन को अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, पर्दे का बड़ा एहतमाम है। कहा हबीब मेरी बहन भी मेरे साथ है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ज़ौजा ने कहा फिर क्या इरादा है, आप जाइए, ताखीर क्यों कर रहे, हुसैन की मदद को जाइए। हबीब कहने लगे, इम्तिहान लिया अपनी ज़ौजा का, हबीब कहने लगे कि मैं ज़ईफ़ हो चुका हूँ, मैं अपने आका की क्या मदद करूँगा, मैं ज़ईफ़ हो चुका हूँ, मैं अपने आका की क्या मदद करूँगा। एक मर्तबा हबीब की ज़ौजा ने चादर को सर पे लिया, चादर को सर पे लिया। अब जुमला सुनिए क्या कहती है, कहती है कि हबीब अगर तुम नहीं जा सकते तो तुम मुझे भेज दो, तुम मुझे भेज दो, इसलिए कि हुसैन ने तो कहा है ना कि करबला में उनकी बहन ज़ैनब भी है। अल्लाह अकबर। कहा कि तुम मुझे भेज दो। कहा हबीब मैं अपने ख़ानदान में इस बात पर फख्र करती हूँ कि मेरा शौहर वो है जो हुसैन का दोस्त है, जिसे हुसैन ने दोबारा ज़िंदगी अता की है। अल्लाह अकबर। रोएं अज़ादारों, रोएं, आप अपनी आवाज़ों को दबा के ना रोइएगा, इसलिए कि यहाँ रोने पे आपको कोई तमाचे नहीं मार रहा है, यहाँ आपको रोने पे कोई ताज़ियाने नहीं मार रहा है। ज़रा उस सैयद सज्जाद से पूछिए जो सामने बहन को तमाचे लगाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर। जनाबे हुर, जनाबे हबीब एक मर्तबा मैदान में आए और जंग करना शुरू किया, जख्म लगे, अब सुलझना से नीचे गिरना ही तो था, सुलझना से नीचे आ गए। कहा मौला मेरा आखिरी सलाम लीजिए, मौला मेरा आखिरी सलाम लीजिए, लीजिए। हुसैन हुर के पास पहुँचे, बस आखिरी मंजिल में मसायब तमाम कर रहा हूँ, हुर के पास पहुँचे और एक मर्तबा हुर के लाशे को उठाया, इतने में अब्बास आ गए। मौला अगर आप नहीं उठा सकते तो मैं उठा लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगे नहीं अब्बास, अब्बास नहीं, ये मेरा मेहमान है, ये मेरा दोस्त है हबीब, मैं नहीं उठाने दूंगा, मैं खुद उठाऊंगा। थोड़ी कदम और चले थे कि इतने में अली अकबर आ गए, इतने में अली अकबर आ गए। कहने लगे आका बाबा कहिए तो मैं उठा लूँ, कहिए तो मैं जनाजा उठा लूँ। कहने लगे नहीं अली अकबर ये मेरा मेहमान है, मेरा हबीब है, मेरा दोस्त है, मैं खुद इसका लाशा उठाऊंगा। दफन कर दिया। अज़ादारों में कहूँगा मौला, मौला जनाजा उठा रहे थे तो उठाने दिया होता, आपको 72 लाशें उठाने हैं, 72 लाशें उठाने हैं, आप थक जाएंगे। अल्लाह अकबर। अज़ादारों जब ये काफिला कूफे पहुंचा है तो कुली नामी एक शख्स जो हबीब का सर नेज़े पे बुलंद किए हुए था, हबीब का सर बुलंद किए हुए था नेज़े पे, कि इतने में कासिम जो हबीब का बेटा है, ये अपने बाप के साथ करबला में शहीद नहीं हुए थे, तो इतने में क्या देखा कि मेरे बाबा का सर, अल्लाह अकबर। फूली से कहता है कि फूली ये सर मुझे दे दो। कहने लगा नहीं, मुझे इसकी कीमत मिलने वाली है, मैं ये सर तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। कहने लगा ये मेरे बाबा का सर है, तुम जितनी कीमत मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। मगर उसने कहा नहीं, अभी ये काफिला शाम जाएगा और सरों की शुमारिश की जाएगी, सर गिने जाएंगे, तो मैं तुम्हें ये सर नहीं दे सकता। जैसे ही ये काफिला शाम पहुँचने वाला था, रिवायत ये बताती है कि हबीब का वो बेटा उस होली को अपने साथ 10 नौजवानों को लिए हुए उस होली पे हमला बोलता है और अपने बाबा के सर को लेके चला जाता है, और सैयद सज्जाद के सामने से ये कहता हुआ गुजरता है कि जिसका जवान बेटा हो कोई उसके बाप का सर न दे, ऐसा हो सकता है। अब एक मर्तबा सैयद सज्जाद तड़प गए, अपने बाबा के सर के करीब आते हैं, कहने लगे बाबा उस हबीब के बेटे ने सच कहा है, मगर ए बाबा रब ने मशीयत ने मुझे मजबूर
کیا ہے، ورنہ کسی میں یہ مجال نہ تھی کہ وہ آپ کا سر قلم کر دیتا، میرے بھیا کا سر قلم کر دیتا، کسی میں یہ مجال اللہ تجھے واسطہ ہے تمام شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کا، جو حضرات یہاں مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، سب کی نیک دلی حاجتوں کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت کی مظلومی کا، جو حضرات جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تمام شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کا، ہم سب کی یہی تمنا ہے کہ جلد از جلد جنت البقیع میں ایک شاندار تحفہ نصیب ہے۔ بار الہ دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری وارث کے ہوتے ہوئے ہم کب تک بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں گے، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم امام کے ناصروں میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل